ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صدہ شکر اس ذات پاک کا جو کہ مالک کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات بھی ہے، کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم آج اس جمعہ مبارک کے دن اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سوار پشت پیمبر جگر گوشہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر خیر سے فیضیاب ہونے جا رہے ہیں۔ بعد از تشکر لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر، کہ جنہوں نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی اللہ کا دین منوان ہم لوگوں تک پہنچایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، کہ جنہوں نے جب جب اور جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کا دین بچایا۔ میں کوشش کروں گا کہ شور نہ کروں اور شعور کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اس لفظ شور اور شعور میں حرف عین کا فرق ہے، اور اسی عین سے علم بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں جب یہ چاہا کہ میں کسی دنیاوی چیز کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دوں، تو آپ نے نہ تو کسی سونے کے ذخیرے کا ذکر کیا، نہ ہی اپنی آپ کو تشبیہ کسی ہیرے جواہرات کے ساتھ دی، فقط آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا حضور علیہ السلام کی ذات اپنے آپ کو اس سے منسوب نہ کرتے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم جوش خطابت میں ہم اتنا شور برپا کرتے ہیں کہ شعور کی بات بیچ میں دب جاتی ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ علم عمل اور عمل علم کے بغیر کچھ نہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس لہجے میں بات کروں کہ میری بات آپ کے دلوں تک بھی پہنچے اور آپ کے دماغوں میں بھی رہ جائے۔ چونکہ آج 8 محرم الحرام ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آج کی اس تقریر کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذکر کے ساتھ شروع کروں، اور یقیناً کوشش یہ ہوگی کہ اس کا اختتام جو ہمارے پیر اعوذ امام سرکار کی طرف سے ایک پیغام امت مسلمہ کو دیا جاتا ہے، اس کا اختتام اس سے کروں۔ جمعہ کا دن ہے اور وقت بھی قلیل ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں۔
آپ لوگوں کے سامنے ابھی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی ترغیب دے، یعنی کہ نیکی کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے، یقیناً وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں بھی اسی جماعت کا حصہ بنوں اور آپ لوگوں کو بھلائی کی چند ترغیب بات دینے کے بعد ہم نماز جمعہ کی طرف چلے جائیں۔ چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آج 8 محرم الحرام ہے، تو یہاں پر جتنے بھی ایمان والے بیٹھے ہیں وہ سب یہ جانتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ میں نے آج کی دوسری آیہ مبارکہ کا جو چناؤ کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کی گوش گزار کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیہ مودت قرآن کا حصہ بنایا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جب اس قرآن ارض کی تخلیق کی گئی تو اس کے بعد کے ہونے والے تمام واقعات اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھے، ہر چیز کو متعین کر دیا گیا تھا کہ کس دور میں کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غائب کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب فرما دیجئے۔ ابھی جو آیہ مودت ہے یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرابت داروں کے لیے محبت و مودت مانگتا ہوں۔ اب جیسے آپ لوگ ہیں، میں یہاں پر آیا، آپ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، یہ محض میری نسبت کی وجہ سے ہے کہ میری نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ اس جامعہ کے جو محتمم ہیں وہ آپ کے لیے قابل قدر شخصیت ہیں، آپ لا محالہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی باتوں پر بھی عمل پیرا ہوں، لیکن ابھی جو آیہ مودت ہے اس میں کوئی عام ہستی، کوئی دنیاوی ہستی خطاب نہیں کر رہی، اور نہ ہی حضور علیہ السلام سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے۔ یہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہمیں خلق کیا اور وہی ہمارا مالک ہے، اور بروز محشر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یقیناً اس چیز کا علم تھا کہ یہ جو میری بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ جو قوم ہے، یہ جو امت ہے، یہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ 1400 سال بعد یا اس سے جو پہلے کا عرصہ تھا کچھ اچھا کرنے نہیں جائے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ آنے والی دنیا جب بھی قرآن کریم کو پڑھے تو اس آیہ مبارکہ کو ضرور پڑھے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف عربی زبان میں پڑھا ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک دفعہ پھر کوئی عام شخصیت نہیں، مالک کائنات ہم سے کہہ رہے کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو تم میں سے کوئی ہے جو سمجھے؟ لیکن ہماری بدبختی کا یہ عالم ہے کہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آل پاک کے ساتھ چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، رونما ہونا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ان چیزوں کا پہلے سے ادراک تھا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ میں یہ جو میں نے خلق کی ہوئی نا چیز انسان، میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
آپ لوگ کبھی ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھیے گا، وہاں پر دیکھیے گا کہ جو علماء حضرات ہیں، میں جب کسی بھی علماء حضرات یا مشائخ اعظام یا کسی کا بھی ذکر کروں گا تو اس کا مطلب سب نہیں ہے، چند گروہ ہوتا ہے ایسا، تو وہ اس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جہاں پر انہوں نے لوگوں کا رخ موڑنا ہوتا ہے، اپنی مطلب کی چیز بیان کرنی ہوتی ہے، یا اگر انہوں نے کسی چیز کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ اس آیہ مبارکہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ جو اصل آیہ مبارکہ ہے، یہ اس کا علامہ صاحب جانتے ہیں کہ اس کا 30% بھی نہیں ہے۔ یہ آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مَا تُوَسْوِسُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے، تو جو وسوسے اور جو خرافات اس کے ذہن اور دل میں ان سے واقف ہوں، میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو چونکہ وہ ذات شہرک سے زیادہ قریب تھی، اسے معلوم تھا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ ایک زیادتی کا بازار سر گرم کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم فرقان حمید میں بڑے واضح الفاظ میں حضور کی آل کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا، اور یہ فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو نبی کے اہل بیت ہیں، نبی کی آل ہے، میں نے اس سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا۔ اب یہ اللہ کی ذات ہے، ہم جس سے کوئی ایک دنیاوی ہستی نہیں ہے کہ جس کے اپنے بس میں کچھ نہ ہو۔ مولا علی سرکار سے کسی نے پوچھا کہ سرکار میرے بس میں کیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا اپنی ایک ٹانگ اٹھا لے، اس نے اٹھا لی۔ آپ نے فرمایا اب دوسری اٹھا، اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرا بس اتنا ہی ہے۔ لیکن چونکہ وہ ذات قادر ہے، تو جب اس نے چاہا کہ حضور کی آل سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر دے، تو پھر ناپاکی اور رجس حضور کی آل کے قریب نہیں آ سکتا۔ پچھلے کوئی ایک ماہ قبل، میں چونکہ موضوع کو کوشش کروں گا کربلا کی طرف ہی رکھوں، لیکن چونکہ باتیں بیچ میں آتی جائیں گی، ہم کوشش کریں گے ان کو بھی مثال لے کے چلتے جائیں۔ ایک صاحب نے جیسے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے بارے میں بیان بازی کی، جس کے اوپر کسی ایک فرقے نے نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور آج وہ شخص پابند سلاسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسے لوگوں کو حضور کی آل کے قریب نہیں آنے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے رزق کو دور کر دیا۔ تو جو بندہ اندر سے جہاں بندہ اندروں ٹھیک نہیں ہے، اس وقت اللہ نے آل نبی نے کول ہی نہیں آن دینا، جو انہیں شان کے بیان کرے گا۔ اس شان بیان کرنا بھی مقدر والوں کی بات ہوتی ہے، حضور کی آل کی شان بیان کرنا مقدر والوں کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی یہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی جو ایک عام زندگی ہے، اس میں ہر کوئی اپنی اولاد سے پیار بھی کرتا ہے، فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت بنا دی کہ جو انبیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم لوگوں میں سے کیوں چنے، تاکہ ہم یہ نہ محسوس کریں کہ یار اتنے کسی اور سیارے کی مخلوق آ گئی اور ڈرنا نہ شروع کر دیں۔ تو ان کا چناؤ انہی لوگوں میں سے کیا گیا۔ تو جب یہ انبیاء کرام کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ، جس کو کہتے ہیں کہ رہن سہن کا طریقہ دیا گیا، فلسفہ حیات دیا گیا، تو اس فلسفہ حیات میں وہی چیزیں ڈالی گئی جو ایک عام انسان کے لیے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جو کہ ہم نہیں پکڑتے، لیکن چلیں، بات تو سامنے آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھی کہا کہ وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ دین پر قائم رہو، لیکن تفرقہ نہیں ڈالنا۔ تو جو ہماری فطرت ہے وہ بالکل ہم اپنے انبیاء کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے اٹھتے تھے بیٹھتے، ہم اس کو سنت کا نام دیتے ہیں۔
اب حضور علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کے بعد میرے جیسے کسی بندے کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین. اور اے کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کی گہرائی جاؤ، ٹھیک ہے، کدے سوچو اس بارے. اے تے بالکل ٹھیک ہو گیا کہ حسین من نے، کہ حسین مجھ میں سے ہے، اور اب میں حسین میں سے ہوں. سرکار کل جہاں فرما رہے ہیں میں حسین میں سے ہوں. اے کدے کسی نانے نے نواسے سے نہیں کیا. اے گولڑا شریف والے بڑے لالا جی کدے انہوں نے منہ چ سنیا نے کہ پیر میر علی شاہ صاحب مجھ میں سے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب میں سے ہوں. اصل نے بزرگ رہتا ہوتا امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں کدے یہ نہیں کہہ سکنا کہ وہ میرے چوں ہیں، میں ہمیشہ ہی کہوں گا میں نہ چوں. لیکن حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے چھوڑی کہ میں حسین میں سے ہوں. اے ان سٹیٹمنٹ دینا کوئی مقصد تھا. وہ مقصد ایسا کہ حضور علیہ السلام نو پہلے ہی یہ دس دیتا گیا تھا کہ آپ نے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام نو کربلا نے میدان ان وجوہات نے بنا تے شہید کرتا جائے گا کہ لشکر یزید انہوں ناحق نہیں بیعت مجبور کرے گا. لیکن آپ علیہ السلام کوشش کریں گے کہ اپنا کنبہ پورا لگا دیں، لیکن ایک غلط فاسق و فاجر نہیں بیعت نہ کریں. امام علی مقام نے اصل جڑا فلسفہ حیات دیتا یا فلسفہ شہادت دیتا، اسی لوگ علماء نے ذریعے، سوشل میڈیا نے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا نے ذریعے اصل تقریراں سن ضرور لینے ہیں. اصل یہ بھی پتہ چل دینا کہ فلاں شخص نے پہلا تیر ماریا سا، فلاں نے برچھی ماری سی، فلاں دن نو پانی بند کیتا گیا. لیکن اسی لوگ اے جاننے کی کوشش نہیں کرنے ہیں، نہ کوئی دسن کی کوشش کرنا کہ یہ پانی بند کیتا کیوں گیا. کیا کسی جائیداد نہ تنازع سا، کیا کوئی ضد سی، کیا کوئی اناد سی آپسی ذاتی. میرے خیال یزید نہیں تے امام علی مقام میں کدے ملاقات بھی شاید نہ پہلے ہوئی ہوئے. وہ کس علاقے چ رہ رہے تھے، آپ کس علاقے چ رہ رہے، ایک دور نہ سفر. اج کل تو یہ نا کہ ہوں میں نے کیا کہ جی تھی جمعے سے آنا ہے تو میں اتنے آیا تو میں 15 منٹ پہلے نکلیا تو اتنے پہنچ گیا. گڈیاں نہ سفر ہے، اونٹاں گھوڑیاں نہ سفر. مدینہ شریف کتنے تو کوفہ کتنے، ایک بہت فاصلے لی جگہ. لیکن امام علی مقام نے اس انا من الحسین نو پایہ تکمیل تک پہنچانا سا. لہذا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے آپ نے اپنا آبائی شہر مدینہ شریف چھوڑیا تو آپ کربلا نے میدان جا پہنچے. اصل ایک فلسفہ شہادت دیتا کہ جدو اے دیکھو کہ دین نے مقابلے کوئی فاسق و فاجر آ جائے تو تساں نے دین کی سربلندی نہیں خاطر اپنی جان نہ نذرانہ پیش کرنے تو دریغ نہیں کرنا. صرف اپنی جان نہ نہیں، اپنے پیارے نہیں بھی جاننا. منطق یہ کہتی ہے کہ کم از کم 6 ماہ کے بچے کو امام علی مقام کو بچا لینا چاہیے تھا. منطق ذہن انسان کا یہ کہتا ہے کہ بچا لینا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں انہی کی آل میں سے ہوں. میں کچھ عرصہ قبل میرے بچے کو، میں نے اس کا نام بھی پیر امام علی گیلانی رکھا ہے اپنے بزرگوں کے نام پر. اس نے جیسے بچہ شرارت میں 2 سال کا تھا تو اس نے اپنی ناک میں کچھ چیز ڈال لی. مجھے اس کی آواز سے محسوس ہو گیا کہ اس کا ناک بند ہے، اس نے کچھ ایسا پھنسا لیا اس میں. میں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا. ڈاکٹر نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس نے کوئی چیز پھنسا لی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے چیز کیا ہے، لہٰذا کل اسے آپ آپریشن کے لیے لے آئیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی خطرے کی بات؟ تو اس نے کہا جی کہ ہمیں اس کو انستھیزیا یعنی کہ وہ سنگانا پڑے گا کلوروفارم تاکہ بے ہوش ہو، پھر ہم آپریٹ کریں گے. میں پوچھا رات کے وقت کے لیے کوئی خطرہ؟ تو اس نے کہا جی کہ خطرہ بالکل ہے. اگر یہ بچہ رات کو سوتے ہوئے سانس تیز لیتا ہے ناک کے ذریعے تو یہ چیز اس کے حلق میں چلی جائے گی، سانس بھی بلاک ہو سکتی ہے.
کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اللہ نے پاک کارج بیٹھا، میں ساری رات نہ سوتا، میں بار بار اٹھ کے اپنے بچے نے دیکھا کہ ماجرا ہو گیا. اچانک بیٹھے وہ کہہ رہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں، رات کی سے الگ اتفاق سے بڑی کرب نہیں رات گزاری. سوچو امام علی مقام ہو، رات کس طرح گزاری ہوئی. میں نے وہ پتہ ہے میرے تو وہ قید نہیں ہیں، باہر کو بچیاں بالے لے نہیں کھلوتے. میں نے پتہ ہے میرے کو گڈیاں بھی موجود ہیں، ملازم بھی، خادمین سب موجود ہیں، میں آزاد ہاں. میں اپنے بچے نو لے کے صبح اسپتال پہنچ جاؤں گا، لیکن وہ رات میں گزار نہیں سکیا، میں سو نہیں سکیا. صبح میں اپنے بچے نو لے کے جدوں اسپتال سے نکلنے لگا، میری ایک عادت سی کہ میں جدوں بھی صبح نکلنا تو میں زیارت تے تشریف لے کے جاواں تو میں اتنے جان تو پہلے اپنے جتنے رفقا، دوست، احباب، رشتہ دار بلا کسی تفریق، میری کسی نے بڑھنی نہیں بڑھنی، میں تمام اس سے دعا کرنا. باخدا منبر رسول تے بیٹھا کہ میں اس دن واحد اللہ شاہد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ آج میں خود غرض ہو گیا، آج صرف میرا بچہ، باقی تو میں بعد جا کے کراں گا. اتنی پیاری نعمت، اتنا پیار کرنے باوجود بھی میرے خادمین جڑے میرے کو ایک عرصے تو آنے پہ، شاید تو میرے کو کتنے عرصے والا امیر آنا پہ. آج تک کدے کسی نے دیکھا کہ میں اپنے بچے پیر امام کو اپنی کمر تے بٹھا کے پھرنا ہوا؟ کوئی یہ بندہ ثابت نہیں کر سکنا. کیوں؟ میں اس چیز کو مایوب سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ نے اگر بچہ دیتا تو اس کو کمرہ تے چاہ کے پھرنا پیا، سمجھ دسنا پیا. میں اس کو کمر تے لے کے کدے نہیں بیٹھا، میں کدے اس سے کوڑا نہیں بنیا، کارنے اندر بھی نہیں بنیا. ٹھیک ہے، لیکن سوچو کیا یہ ہستی سی جس سے حضور علیہ السلام گھوڑا بن گئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ گزر ایسے دیکھا نا کہ دوش مبارک سوار ہیں حسنین کریم میں تھے. آپ نے پوچھا، آپ نے بلکہ ایک کمنٹ پاس کی تھا، آپ نے کہا کہ واہ کیا سواری ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر دیکھو سوار کیسا ہے. المیہ اس قوم نال اس امت نہ لے ہویا کہ جو چیز حضور علیہ السلام نے سانو دسی ہے سانو اسن نہیں کیتا. آپ نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ بارے کیا کہ فاطمہ تو بدھا تو میں نے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی. اور ایذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں تو ایذا پہنچے گی، آپ کسی کے بارے میں برے الفاظ بھی بیان کریں تو وہ بھی ایذا کا باعث بنے گا. لیکن کیا حضور کا یہ قول ہم نے بلا دیا کہ آج کے دور لا یعلمون الکتاب، یہ اصل میں کتاب کا علم نہیں رکھتے. میں نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تسی بوں عربی ٹپے یاد کر کے نہیں نا ہر چیز یاد کر صرف دوئے بیکان ہستے کہ یار میں اس کو بیکا لواں، اپنے نال شامل کر لواں، اپنے گروہ شامل کر لواں، اختلاف لوگاں پھیلا لواں. تسی دیکھ لو جڑے اچھے علماء اکرام ہیں جڑے تدبر نال گل کرنے انہوں نے نہ کوئی مجلس سے بلانا تو نہ کوئی محفل سے بلانا. لیکن جڑا شخص انتشار پھیلاسی، گالم گلوچ کرسی، تانو تشنی کرسی، اس کو ہر فرقہ بلا رہے، اس کی گل سنیا جا رہا ہے. انہاں لوگوں نے ریٹ دیکھو، وہ لوگ پیسے لے کے شان بھی بیان کرنا ہے تو شہادت بھی بیان کرنا ہے. ہوں اے جڑے معاملات انہاں لوگوں نال ہو رہے ہیں، جڑا حالیہ ایک اور بدبخت نے حضور نے اصحاب نے بارے بیان بازی کی تھی. ہوں اس نو کوئی اور چیز نہیں، اس نو وہ امام پاک نے شہادت نہ عوض لینا اس نے متھے پی گیا. اے لوگ شہادتاں تے فضائل پڑھنے پیسے کنے تے پیسے کنا نے گلے پی گیا. اج وہ بھی تے اے بھی دوئے پابند سلاسل ہو گئے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. امام علی مقام نے جدوں اسی گل کرنے نا تو اسی فلسفہ شہادت کی گل بیان کرنے تو فلسفہ شہادت ہور کے سی کہ آپ تو زیادہ توکل تے کسی نے کیتا ہی نہیں. پھر
موت سامنے کھڑی ہے، آپ موت کو دیکھ رہے ہیں، بچے بھی قربان ہو جان گے، لیکن آپ کو پتہ سا اخروی زندگی اس دنیاوی زندگی تو بہتر ہے، لہٰذا میں اپنی جان نہ اپنے پیارے کی جان نہ نذرانہ پیش کر دوں، لیکن میں دنیا نے بدلے آخرت نہ سودا نہ کراں۔ ایک چھوٹی جی گل کر کے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام نے منہ مبارک چوں نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے میں چند ایک واقعات ہیں جڑے میں اکثر اوقات بیان کرنا، اس کی وجہ ہونی کہ اصل دین نے چند کور چیزاں ہیں جڑیاں بالکل اس نے دل کے لانی ہیں، اگر تسی ایک باری انہاں تے عمل کرنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ رستے تواڈے تے خود کھلنا شروع ہو جانا، چیزاں عیاں ہو جانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید فرمانے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کہ ایسے لوگوں نال ہوئے گا کہ فرمانے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ حافظ صاحب نے ڈکیا نا کہ آخری زندگی بھی گئی، دنیاوی زندگی جو رسوائی تے آخرت اللہ نا عذاب، اس تو بدبخت زیادہ قوم کوئی ہوئے گی۔ میں اس کو حضور علیہ السلام علیہ اس طریقے منسوب کرنا اس آیا مبارکہ میں کہ سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ فرمائش کر چھوڑی اپنے جڑے کہ وزیر خاص سے دیگر لوگ بیٹھے ہونے، اس نے کہا کہ میرے کو ایک ہیرا کسی سربراہ نے دیتا یا مال غنیمت چاہ گیا، اس نے کہا میرا دل کر رہا ہے کہ اس نو کوئی توڑ کے لائے ہوئے، تو وزیر خاص نے کہا کہ سلطان نے بڑا خاص قسم کا ہیرا، پورے تیرے اس خزانہ اس جائے ہیرا نہیں ہے تو اس کو پن نہیں، اس کو خزانے کا حصہ بڑھا لے۔ اس نے کہا کہ تو بڑا اچھا مشورہ تھا، تین انعام و اکرام بھی دیتا جیسی۔ اس نے دوئے وزیر نے کیا کہ میں چاہنا کہ تو پن کے لیا، اس نے آخیا کہ وزیر خاص کو انعام ملیا تو لہٰذا میں بھی اس دوڑے شامل ہو جاؤں، اس نے بھی یہی گل کی تھی کہ اس کو پن نہیں، اس کو شامل کر لے۔ آخر تے سلطان نے ایاز نے بلایا، تو ایاز نے کہا کہ اے میں چاہنا کہ تو اس ہیرے نو پن کے لے کے آ جا۔ ایاز نے بغیر کسی توقف تو جا کے اس ہیرے نو تروڑیا، آ کے سلطان کی خدمت پیش کیا۔ وہ وزیر تلملا اٹھے کہ اس بدبخت نے کہ اتنا بیش قیمت ہیرا پن کے لے آیا، تو اتھے ایاز نے تاریخی لفاظ آئے، اس نے کہا کہ تواڈی نظراں قیمت اس ہیرے نہیں ہوئے گی، میری نظراں قیمت سلطان نے منہ چوں نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے۔ اے میں کس طرح ذکر کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی نا، تے ذرا سوچو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ چوں نکلے الفاظ کی اہمیت ہوئے گی۔ اسی صرف نمازاں حج تے ایسی عبادات قرب نبی تلاش کرنے ہیں، قرب نبی نہیں ملنا، قرب نبی نہیں ملنا کہ اگر حضور علیہ السلام نے کسی نے پیار کیا اس نے پیار کر کے دکھاؤ، اگر حضور علیہ السلام کسی نے غم میں روئے اس غم میں رو کے دکھاؤ۔ تاریخ گواہ حضرت ام سلمہ روایت کرنے، آپ فرمانے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اطلاع دیتی گئی فرشتیاں نے ذریعے کہ آپ نے پیارے نواسے نو شہید کیتا جائے گا کربلا کے میدان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آواز نہ روئے کہ باہر لوگوں نے آپ کی آواز سنی۔ ہوں حضور علیہ السلام اگر داڑھی رکھن تے آپ کی سنت، اگر آپ مسواک کرن تے آپ کی سنت، اگر آپ اپنے جبے نو ٹخنیاں تو اتنے لے آئیں تے وہ بھی آپ کی سنت، تے اسی لوگ یہی چکر ہی رہنے کہ حضور کی سنت پوری کر لئیے، لیکن کیا حسنین کریمین نہ پیار کرنے لی سنت کسی کو نظر نہیں آنی؟ وہ کہنے نا کہ حضور نے جس گلے کو چوما بدبخت نے اسی کو کاٹ ڈالا۔ اے جڑے لوگ حضور نہ لین نہ بڑا دھیان کرنا ہے، کہنے نہ لین مبارک ہیں۔ میں محرم دیڑے سے تھے آج تو 2-1 سال پہلے
تو میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے آپ دیدہ ہو گیا جب میں اس طرح بیانات سنے کہ جی یہ غم منانا جائز نہیں ہے، غم کیوں منایا جاتا ہے؟ قرآن میں تو سوگ 3 دن کا لکھا ہوا ہے، اور انہوں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سوگ تے غم وچ فرق ہے۔ سوگ تے 3 دن دا ہو سکنا، غم تے سالہ سال رہنا ہے، مرنے دم تک وہ غم رہ سکنا ہے۔ تو میں بھی بیٹھا سا تو میں اسی مخمص سے سا تو میں کچھ سوچنے لگا تو میرے اللہ تعالیٰ نے عطا نے کچھ اشعار میرے اس سے آئے تھے، وہ کچھ اس طرح سا کہ جو جانتا ہو رتبہ نبی کے نالین کا، جو جانتا ہو رتبہ نبی کے نالین کا، وہ کیسے بھول سکتا ہے غم مولا حسین کا۔ اے تانوں قاری صاحب دسن گے آئندہ آنے والے خطبیاں کوئی تاریخ ایسی نہیں جس سے چاہے لکھیا ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کدے اپنی نالین کو اپنے سینہ مبارک تے رکھیا ہوئے، ایسی کوئی تاریخ نہیں۔ نالین نا مقام حضور علیہ السلام نے حجرے تو باہر سا، انہاں سے جتی سی اساں سے نالین مبارک ہو گیا، لیکن اے جنہ حسنین کریمین جی میں گل کریں اے اپنی چھاتی تے چڑھ کے سونے سے گل لمبی ہو سی جمعہ نا ٹائم بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ داخل ہوئے بی پاک سلام اللہ علیہ نے کرتے آپ روٹی بڑھا رہے سے، تندور چلا رہے سے، تو آپ نے جس طرح بیٹی نے محبت نے اظہار کرنے ایک پیڑے نو دبایا، اس نے روٹی بڑھا کے تندور چلا تے تمام روٹیاں پک گئیں، جڑی حضور علیہ السلام نے لائی سی وہ نہیں پکی۔ تو بی پاک نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ باقی تو ساریاں پک گئیں اے نہیں پک رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نو میرے ہاتھ لگ جان اس تے دوزخ نہیں آگا رام ہے تے آگی کوئی نہیں۔ تے جڑا حضور نے چھاتی نال مس ہونا رہا ہوئے، جڑا حضور کی سواری کرنا رہا ہوئے، جس سے حضور کدے کوڑا بنن تے کدے اونٹ بن کے دکان، سوچو اس شخصیت نہ کہ عالم ہوئے گا۔ لہذا میری گزارش ہوئے گی کہ جتنے بھی لوگ اتنے موجود ہو جڑے نالین نہ رتبہ سمجھنے ہو، وہ حضور علیہ السلام نے اس غم میں برابر نے شریک ہو۔ اگر کوئی چیز تواڈے آنے ہونی تو غم نہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی زنجیر لے کے بازار نکل جاؤ، تسی ماتمداری شروع کر دو یا کوئی اور معاملہ شروع کر دو، نہیں، ہر شخص نے غم منانا اپنا طریقہ کار ہے۔ اے تنہائی جب ہے کہ اگر اس واقعے نو یاد کر کے 2 آنسو ہی بہا دیتے نا تو حضور نے بارگاہ قبول ہو جان گے، تو یہی وہ چیز ہوئے گی جی تواڈے سے شفاعت نہ باعث بن جائے گی۔ ہوں اتنے من کو یہ گل دسے، کہتے ہیں نا باہر نکلیے تو بڑے دور تک جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بشارت دیتی سی نا کہ تسی جنت جاؤ گے، اشرا مبشرہ بشارت مل گئی۔ تو حضور نے وصال تو بعد جدو امام علی مقام نے اے فرمایا کہ جاؤ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو، تو کیوں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ یہ سند لے کے آ جاؤ، میری عبادات ایک جگہ لیکن یہ میرے لیے بخشش کا باعث بن جائے گی۔ جن حسنین کریمین نہ اے رتبہ ہوئے انہوں نے غم وچ رونا، انہوں نے غم منانا، اے حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کوئی بھی عمل کیتا وہ اپنی سنت بن گیا، اساں سے واجب ہے کہ اساں اس کی پیروی کریے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وآتیُ اللہ وآتیُ رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نماز تو دیگر لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، رسول کی اطاعت یہ کہ جس سے حضور نے پیار کیا اسے پیار بھی کر کے دکھاؤ۔ لہٰذا آپ کے غم میں رونا یہ جائز اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس ثابت بات ہے۔ میں بڑی تحقیق کے بعد مختلف کتابوں کے حوالہ جات دیکھنے کے بعد یہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حالانکہ حافظ صاحب نے پتا ہوگا کہ وہ جتنے نال نہ تعلق ہے، اسی لوگ سینہ بسینہ علم سے چلنے ہیں، اصل کتاباں والے پاسے نہیں آنے ہیں، لیکن کتاباں وچ بھی یہ چیز موجود ہے۔ آخری ایک شعر نال اس کو وائنڈ اپ کرنے ہیں کہ میں کدے کدے بہنا تو میرے ذہن کوئی نہ کوئی شے نہیں تو میں اس کو قلم بند کر لینا، نہ لبے تو پھر وہ انجی بیچارہ چلا جانا کسی پاسے۔ میں جب لوگوں نے گلیں سننا سنا تو میں آنا سکے امام علی مقام چیز کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیخ بھائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما گئے حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔
کہ اتنی بڑیاں ہستیاں جو بیان کر کے تے آیا ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز تے ہے نا، تے یہ چیز ہے کہ تے این فجر تو فارغ ہویا سا تے اجے مسلے ہوتے ہی بیٹھا سا، ذہن چ آ گیا تے اچانک ایک شعر میرے ذہن چ بنیا تے میں اس پھر قلم بند کیتا، سجدے میں جا کے پوچھا میں نے اے خدا، سجدے میں جا کر پوچھا میں نے اے خدا، کچھ سمجھ مجھے نہیں آتا، بحیثیت انسان کچھ سمجھ مجھے نہیں آتا، کر کرم اور یہ بتا کہ کیسا بادشاہ حسین ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔